اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 68 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ 8واں رکوع ہم یہاں زیر مطالعہ ہے ہمارے۔ اس 8ویں رکوع میں جو مضمون چل رہا ہے، جب کوئی کام سونپا جائے تو نہ کرنے کا ارادہ ہو تو آدمی بہانے اور عذر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو ظاہر بات ہے گائے ان کے دل میں بسی ہوئی تھی، تو اس اعتبار سے انہوں نے عذر پیش کیے، بہانے لگائے۔ تو اس آیت کا ہم روان ترجمہ سنتے ہیں کہ پہلا عذر جو چلا ہے وہ کیا تھا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ انہوں نے کہا، یعنی قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، دعا کر لنا واسطے ہمارے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا یہ کہ وہ کھول کر بیان کرے، واضح کرے، لنا واسطے ہمارے، ما ہی وہ گائے کیا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ بے شک وہ، یقول وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہے، لا فارض ولا بکر اور نہ وہ فارغ ہے یعنی بوڑھی ہے اور نہ وہ بچی ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور گئے، اور وہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی کہ نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ وہ بچی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، عوان بین ذالک، اس کے دونوں کے درمیان ہو۔ تو جو حکم دیا جا رہا ہے فافعلوا ما تؤمرون، بس کر گزرو جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ اب ان کے پہلے مطالبے پر جو پابندیاں لگی ہیں، 2 پابندیاں لگ گئیں، اور اس پر بھی یہ بات کہی گئی کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ تم کر گزرو، یعنی مطالبہ اس عمل کے کرنے کا ہے۔ لیکن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو التجا کی وہ یہاں غور طلب ہے کہ ہمارے لیے دعا کر۔ یہاں جو ادعو ہے دعا کرنے کے معنی میں ہو رہا ہوتا ہے، دال عین واو جو ہے، دعا پکارنا، بلانا، آواز دینا، اس معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں دعا کے معنی ہیں کہ اللہ کے ہاں جا کے التجا کر کہ قوم ہماری یہ کہتی ہے، تو یہاں اس کے معنی دعا کے ہوں گے۔ تو اس پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ استراحت فرما رہے تھے۔ جب ان کو دونوں کو آتے دیکھا تو آپ اٹھ کر بیٹھے، تو پوچھا کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ یقین جانیے جو پہلی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو گئے ہو، وہ موسیٰ کے پاس جا کر دعائیں کرواتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ بات یہاں بالکل دو ٹوک ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو عادت تھی وہ دعائیں کروا رہے ہوتے تھے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
دعاؤں سے، ایسی دعاؤں سے روکا گیا جن کے پیچھے عمل نہ کرنا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دعاؤں پر محیط رہی۔ کوئی بھی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بغیر نہیں کیا۔ الدعاء مخ العبادہ۔ لیکن ایسا بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ سواری کی دعا ہو اور وہ گھر بیٹھ کر مانگ لیں، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کو گھر بیٹھے مانگ لیا ہو، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ بیت الخلاء کی دعا ہو اور بستر پہ کوئی شخص مانگ رہا ہو۔ تو گویا پہلے عمل اور بعد میں دعا۔ دعا کے بغیر کوئی بھی عمل مستحسن نہیں ہوتا، اس میں برکتیں نہیں ہوتی، اور وہ اللہ اس میں مدد نہیں کرتا۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سواری پہ بیٹھتے ہیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو سواری کی دعا دیکھیے، کوئی بھی دعا ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ کو ربنا اللہم یا سبحانہ اس کو مخاطب نہ کیا گیا۔ تو گویا یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ آج بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان دعاؤں پہ لگ گئی ہے، دھرے ہاتھ بیٹھے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ دعا کا سلسلہ اور دھرے ہاتھ بیٹھے رہنے کا سلسلہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے بھی آیا۔ جب یہ لہب بن اخطب، یہ ایک شخص تھا مکے میں، یہ عراق گیا اور وہاں جا کر دیکھا تو لوگ اپنی عبادت جو کر رہے تھے اس کے سامنے اپنے بزرگوں کی تصویریں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ بت پرستی جو ہے وہ پھر وہاں سے چلی ہے، دھرے ہاتھ بیٹھے رہنا، دعائیں کرواتے رہنا۔ آج آپ دیکھ لیں، جس کسی کو بھی آپ یہ کہیں کہ آئیے نماز پڑھنے چلیں تو یہ کہتا ہے آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ بھی ہمیں توفیق دے۔ یہ توفیق جو ہے وہ تو اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہے۔ توفیق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہمت، طاقت، صحت، تندرستی، وسائل، مواقع، نعمتیں، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے یہ سب اللہ کی توفیق ہے، اور یہ توفیق حاصل ہے انسان کو۔ اور اس کے باوجود جب انسان کو کوئی عمل کہا جاتا ہے، نماز کہی جاتی ہے، تو وہ پھر اور توفیق مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بچے کو ٹافیاں دکھائیں اور اس میں سے ایک اس کو نکال کے دے دیں، اور اسے یہ کہیں کہ یہ بچہ یہ کھاؤ اور باقی اور بعد میں لے لینا، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ دوسری بھی مجھے دیں جو آپ کی جیب میں ہے وہ بھی دیں، اور وہ کھاتا نہیں اور ضد کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اور بالکل یہی حال آج ہماری اس مثال کا ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم ان کو استعمال کرنے کی بجائے ہم اور اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا وتیرہ ہے یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف سے ہمارے اندر منتقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔